السلام علیکم، آپ پروگرام تجزیہ دیکھ رہے ہیں اور میں عمر دراز گوندل ہوں۔ آج عید کا خصوصی شو ہے۔ ایک تو آپ کو عید کی بہت بہت مبارک۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اس عید کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، اور دعا بھی ہے کہ آپ کے لیے اور اس ملک کے لیے یہ مبارک موقع جو ہے وہ مبارک ہی ثابت ہو، اور پاکستان کی بھی ترقی ہو، اور آپ سب کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں لائے۔ معمول میں ہم بہت ساری سیاسی گفتگو کرتے ہیں، سیاسی لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ سیاسی سوالات، اس میں تلخی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو عام طور پہ آپ لوگوں کے سامنے ان سیاسی لوگوں سے یا مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے والے صحافی ہوتے ہیں، ان کی عید کیسے گزرتی ہے؟ کیا جس طرح سے وہ ٹی وی سکرینز کے اوپر نظر آتے ہیں عام زندگی میں ویسے ہی ہوتے ہیں، یا عید والے دن ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ آج ہم نے 3 سینئر صحافیوں کو اپنے اسٹوڈیو کے اندر عید کے موقع کے اوپر دعوت بھی دی ہے، ان کا شکریہ بھی کہ اس موقع پہ وہ خصوصی طور پہ ٹائم نکال کے آج ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ میں تعارف کروا دیتا ہوں، آج ہمیں جوائن کیا ہے مدثر اقبال صاحب نے۔ آپ سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں مدثر بھائی، آپ کو ایک تو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ جی، بہت آپ نے دعوت بھی دی، خیر مبارک، اور تمام دیکھنے والوں کو بھی مبارک ہو۔ نادیہ مرزا صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ نادیہ صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو، تمام دیکھنے والوں کو مبارک ہو۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے ہر محفل کی جان اور رونق اشفاق ستی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ستی صاحب، آپ کو عید کی بہت مبارک ہو۔ بہت جتنے آپ خود خوبصورت ہیں، عید بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے آپ کی؟ بس جی، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ، لیکن موسٹلی عید ایسا تہوار ہے جو کہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہر کسی کے لیے ایک خوشیوں کا ایک موقع ہوتا ہے، تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ اب میں عام طور پہ ہماری وہ زبان کے اوپر چڑھا ہوا ہے مدثر بھائی، اب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مدثر اقبال اوکاڑا سے، حویلی لکھا سے ہوتے، فارمنٹ بنتے، پنجاب یونیورسٹی سے ہوتے، اتنی بڑی اسکرین کے اوپر، نیشنل اسکرین کے اوپر پہنچے، تو ہمیں چونکہ اب عادت ہے آپ کو مدثر بھائی کہنے کی، آپ ہمارے بڑے بھی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عموماً عید کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ گاؤں میں عید کرتے ہیں، یا اب یہ بھی آپ سے سوال ہوگا، آپ اسلام آباد ہوتے ہیں، لاہور ہوتے ہیں، کہ کراچی ہوتے ہیں آپ؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، آپ نے تعارف کرواتے ہوئے مدثر اور نادیہ کے حوالے سے، وہاں سے آپ جو جمپ لگا کے گئے ہیں، ہر محفل کی جان بھی آپ نے ستی کو کہا، اشفاق ستی کو آپ نے کہا، بڑے خوبصورت ہمارے بھائی، پتہ نہیں کیا کیا، ہمارے لیے صرف 2 الفاظ تھے، عید کی مبارکباد، عید کی مبارکباد، اور کیسے ہیں آپ، بس یہ ہمارے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اصل آج کے ان کے جو مہمان ہیں، انہوں نے ان کا تعارف ایسے کروایا۔ نہیں، لیکن میری بات سنیں، یہ دیکھیں کہ نہ میں نے لقمہ دیا نہ انہوں نے دیا، کہ صرف بھائی آپ کو وہ نہیں کہتے۔ اچھا، یہ صرف کی تفریق کے بغیر بھائیوں کا ذکر نہ کریں، بھائیوں کا ذکر نہ کریں، آپ ان کو مدثر کہتے ہیں، یہ بہت اصل میں ضروری ہے۔ یہ ہمارے وہ جو ڈیبیٹنگ سرکٹ ہے نا، اس کا اپنے سینئرز کے لیے احترام کا، ہم جس طرح کہ کراچی والا بھائی نہیں ہے، کراچی والے بھائی والا بھائی نہیں ہے، تو اس میں ہم احتراماً جو ہمارے سینئرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھائی کا لفظ، ہاں، 15-16 سال پرانے وہ جو ایک رشتہ ہے۔ آپ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آج اچھا کہ آپ نے دوستوں کو بھی یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ کسی طرح سے بٹھا لیتے ہیں۔ عید پردیسیوں کی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی وہ کراچی میں ہو سکتی ہے، کبھی لاہور میں ہو سکتی ہے، فیملی کراچی میں، اس لیے میں عید کراچی ہی واپس جاؤں گا کرنے کے لیے۔ تو یہ پردیسیوں کا جس طرح سے سارا سال گزرتا ہے 364 دن، تو عید کا دن بھی شاید وہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم گاؤں چلے جائیں واپس، اور چھوٹی عید عموماً وہاں گزارتے ہیں، لیکن بڑی عید وہاں ہوتا ہے، بچوں کے پیپر، تو ان چیزوں میں، لیکن ہر ایک شہر کا ایک اپنا مزہ ہے، تو اس لیے عید یہ بھی ہم وہ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اچھا یہاں بھی دیکھ لیا، وہاں بھی دیکھ لیا، اس ایریا کو بھی دیکھ لیا، لوگوں کو دیکھ لیا، وہ عید کی کیسے خوشیاں مناتے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں تمام جگہوں پہ عید مناتا ہوں، آپ بنیادی طور میں نے میرا خیال ہے لاہور بھی کی ہے، کراچی بھی، اور گھر بھی۔ گھر تو عید کے تھے، لاہور میں بھی میں نے عیدیں کی ہیں، اسلام آباد میں جب میں آج سے میرا خیال ہے 2014 میں نے اسلام آباد میں بھی عیدیں کی ہیں۔ پچھلے 10 سال سے میں کراچی سیٹل ہوں، تو میں نے وہاں بہت زیادہ عیدیں کی ہیں۔ تو ہر شہر کا میرا خیال ہے اشفاق اور شاید میں 2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہر شہر میں عیدیں بھی گزاری ہیں، جاب بھی کی ہے، اور لاہور کو، اسلام آباد کو، نادیہ کبھی کراچی اور اسلام آباد کو۔ نادیہ صاحب، اس طرف ہم چلیں ان سے بعد میں بات کرتے ہیں نا، یہ کراچی اور لاہور کی فوڈز والا معاملہ ہے، اس پہ ہم نے آج بات ان سے کرنی ہے، یہ ان کی گواہی بڑی ویلڈ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، there is no comparison، there is no comparison، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یعنی پہ کوئی compromise، آج میں نے کیس لڑنا ہے لاہور، کراچی کے کھانے پہ کوئی compromise، آج میں نے لاہور کا کیس لڑنا ہے، اور میں پورے comparison ہی نہیں ہے۔ آپ ہمارے رد دلائل پہ جو ہے نا وہ ہار جائیں، میں پورا پارلیمانی کیس لڑوں گا۔ بات ہی نہ کریں، نادیہ ان سے پوچھیں کتنا عرصہ رہے ہیں کراچی؟ میں 3 بار کراچی گیا ہوں، صرف کتنا عرصہ، کتنے ٹائم؟ 4-5 دن گیا ہوں۔
آپ میں رہے رہا نہیں نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی. میں آپ کو پتا ہے کوٹلی ستیاں سے تعلق ہے, لیکن اس کے علاوہ یہاں پر بھی آنا, لاہور کے کھانے اور آپ اس کی طرح تو سے جو حلقہ انتخاب ہے وہ کوٹلی ستیاں سے شروع ہوتا, اسلام آباد, لاہور, وہ تو معلوم ہی نہیں ہے نا. اچھی بات یہ ہے نا کہ ذائقے چکھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں کے. دس از تو کمپیریزن بتا سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ ہی ہیز بین لیوڈ ان لاہور, ہی ہیز بین لیوڈ ان کوٹلی ستیاں, واٹ ایور جو بھی بتا رہے ہیں, بٹ اسٹل کراچی از بیسٹ. کراچی از بیسٹ. چلیں آپ بتائیں, سارا سال ظاہر ہے اسکرین کے اوپر اتنے تجزیے, تبصرے, خبریں, عید کا دن کیسا ہوتا ہے؟ اور ورکنگ وومن کے پاس تو ویسے ہی اتنا گھر بھی چلانا, فیملی کو بھی ٹائم دینا, پھر پروفیشنل لائف بڑا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں کے مقابلے میں. ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب میں اسلام آباد میں ہوتی ہوں اور جب پروگرامز وغیرہ ریکارڈنگ جو بھی میرا ہو جاتا ہے تو پھر آئی یوز ٹو گو ٹو بیک ٹو کراچی عید منانے. لیکن لکیلی کیونکہ میں وہاں پہ مہمان ہوتی ہوں. کلپ یاد آ گیا وہ پردیسیوں والا کراچی عید منانے والا, چاند نواب والا. بالکل صحیح بات ہے. تو چونکہ میں کراچی جاتی ہوں تو میں کچھ دن کے لیے جاتی ہوں, تو پھر میں ایز اے گیسٹ ہی وہاں پہ ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہوں. تو میں کوکنگ کرنے نہیں عموماً کر رہی ہوتی, سب یہ بہنیں وغیرہ سب ہوتی ہیں, تو وہ نہیں ہم کر لیں گے, نہیں یہ کر لیں گے. قربانی ظاہر سی بات ہے, وہ سنت ہے اور وہ فرض ہے, وہ ضرور کرتے ہیں قربانی. لیکن گوشت کو پتہ نہیں کیا, یہ میرا بچپن سے مسئلہ ہے, میں گوشت کو ڈیل نہیں, لائک وہ جو بلڈ اور جو کچا گوشت ہے نا, بائی دا وے میں گوشت کھاتی بھی زیادہ نہیں ہوں, زیادہ کیا میں ریڈ میٹ تو نہیں کھاتی, کباب چباب لے لیتی ہوں. لیکن ایز اے جس کو کہنا چاہیے جب گیسٹ جاتی ہوں تو وہ والی ذمہ داریاں نہیں ہوتی. کراچی کی فوڈ کے اوپر آپ بڑی آپ نے سینسیٹیو ہو کے جواب دیا, اب آپ کہہ رہی ہیں آپ اتنا وہ میٹ لور نہیں. آئی ایم ناٹ فوڈی, اچھا honestly I am not foodie, I am not that foodie کہ میں ادھر کھانے کے لیے جا رہی ہوں ادھر کھانے کے لیے جا رہی ہوں. مگر دیکھیے میں نے بڑا تفصیل سے جو آپ کھانوں کے کمپیریزن کریں نا, تو میں نے بڑا تفصیل سے ڈالا بھی تھا ٹویٹر پہ, ایکس پہ, کہ جب میں نے لاہور کے کھانے ایکسپیرینس کیے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ڈشز جن کو ہم کراچی میں صبح شام دوپہر کھا لیتے ہیں, وہ ایک وقت کھانا لاہور میں مشکل ہو گیا تھا. آنیسٹلی اسپیکنگ, میں کراچی جاتی ہوں نا تو جہاں سے مجھے بریانی کھانی ہوتی ہے اس کو میرے ٹیسٹ کا پتہ ہے, میں گاڑی سے نہیں اترتی, میں گاڑی میں اس کو آرڈر, اس نے کہا میم مجھے پتہ ہے آپ کو کیسی بریانی کھانی ہے. تو بریانی کے آگے تو میں ابھی اس پہ ڈشز پہ جاؤں گا, میں اس طرح نہیں ہے کہ لاہور کا آپ اس طرح سنگل آؤٹ کر دیں اکیلے. ستی صاحب یہ اکیلے نہیں کرتی نا, یہ بھی کر لیتے ہیں. آج تو آج 3 لوگ ہیں, مجھے اندازہ ہو گیا میچ ٹف ہے, لیکن کوئی بات نہیں, نہ کرتے یہ سبجیکٹ پہ بات. لیکن میں تھوڑا سا مختلف کمپیریزن آپ کو اس پہ دوں گا. اچھا چلیں اس پہ آتے ہیں. ذرا ستی صاحب مجھے بتائیں کہ عید والے دن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اپنے والد کے ساتھ بڑی وہ وابستگی آپ یاد کرتے ہیں. میں خود چونکہ جب عید ہوتی ہے تو سب سے پہلے عید پڑھنے کے بعد قبرستان جاتا ہوں, تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا وہ ایسا بھی ہوتا ہے, تھوڑا محسوس کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ مدثر بھائی کی فیملی کا بھی اندازہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ عید آپ کی کیسے ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, یا اس دن ڈیوٹی تو اب آپ کی نہیں ہوتی, یہ تو شو وہ آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں, تو عید کے دن کیسے گزارتے ہیں؟ عید کا دیکھیں جی, جب سے میں اسلام آباد موو ہوا ہوں تو اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آئی ٹریول بیک ٹو کراچی. جب تک وہ آ کے فیملی یہاں پر آ کے سیٹل ہو تب تک ایک الگ سلسلہ ہے. والد صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ درد ایک ایسا ہے جدائی کا کہ اس کو جب ان کے بارے میں سوچ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو مزہ نہیں ہے. اچھا, ایسے مواقع پہ زیادہ یاد آتے ہیں اور زیادہ یاد آتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میرے لیے, میں مدثر کو بھی میں بتاتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب ایسے تھے جیسے میری والدہ ہوں, یعنی کہ ہی واز اے اسپوائلر. وہ مجھے پیار بھی زیادہ کرتے تھے, اسپوائل بھی کرتے تھے. والدہ سخت تھیں اور سخت ہیں. اب ظاہر ہے کہ والد صاحب کے جانے کے بعد ان کے اندر کافی تبدیلی آئی ہے, لیکن پہلے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ماں چلی گئی, اور ان سے اٹیچمنٹ اس لیول کی, اکلوتا بچہ, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو جس طرح سے پیمپر کر کے رکھتے ہیں, تو مائی فادر یوز ٹو ڈو دیٹ. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب پہلے کوئی کسی کا انتقال ہوتا تھا تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا نقصان ہوا ہے, لیکن جب وہ گئے تو اب 4 سال ہونے کو ہیں, اب آپ دیکھیے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کی بات ہو. ان کی آواز, ان کے انداز, ان کا لمس, ہر چیز آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ چیز اپنی جگہ. اور عید کے موقع پر ظاہر ہے کہ انسان ہنستا بھی ہے, مسکراتا بھی ہے, لیکن ہنسنے مسکرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشی بھی اتنی ہے. اور بعض اوقات کچھ ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کافی وہ تنگ کرتے ہیں, اس کا رہتا ہے, وہ رہتا ہے. اچھا مدثر بھائی, عام طور پہ کچھ نہ کچھ تھیراپی ہوتی ہے, کچھ لوگ کوکنگ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے تھیراپی ہوتی ہے. کوکنگ کرتے ہیں یا صرف جس طرح ہم اسکرین پہ اینکرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ بڑے رف ہیں اور بڑے سخت قسم کے ہیں, یا جو اسکرین سے ہٹ کے لائف ہوتی ہے اس میں کوئی بھابھی کا بھی ہاتھ ساتھ بٹاتے ہیں؟ اچھا, یہ اگر عید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں خود ساتھ قربانی میں شامل ہوتا ہوں, گوشت وغیرہ,
اور پروگرام جب بیگم صاحب دیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں گی کہ یہ ایک پورے کسائی ہیں مزاجن. ہاں وہ میرے کسائی بھی آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا بکرا میں 12 بجے کروں گا کیونکہ جس طرح سے آپ نے کروانا ہے وہ میں اس وقت نہیں کر سکتا. تو عام حالات میں کوکنگ سچ میں بہت شوق سے نہیں کرتا, نہ ہی مجھے بہت کھانا بنانا آتا ہے. جو میرے بھائی آپ کے دوست ہیں وہ بڑے اچھے کوک ہیں, لیکن میں نہیں. ہم جب اکٹھے رہتے تھے تب بھی میں برتن دھو لوں, صفائی کر لو, بس یہ ٹھیک ہے, کھانا وانا نہیں بناتا. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ہاسٹل میں بڑی لائف گزاری ہے تو جب ہم گھروں سے باہر جاتے ہیں تو وہ ایک ہوتا ہے. کھانا میں کوکنگ میں بالکل بھی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, کھانے میں ضرور ہوں, کھانے کے ٹیسٹ کے حوالے سے بہت ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے کوک نہیں ہیں, اچھے کرٹک بہت اچھے ہیں. اچھا کیا وہ بتائیں نا کہ کراچی اور لاہور کی جو اتنی بحث ہم نے, خیر میں نے تو بہت کیس لڑا لاہور کا. یار اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز, پھر میں قربانی کا آج دن ہے اور ٹیبل پہ تمام سر چیزیں جو ہیں انہوں نے آپ کو چکن میں ملیں گی. انہوں نے شادیہ کا خیال رکھا ہے کہ وہ ایسی چیزیں آپ دیکھیں ساری چیزیں. کباب ویسے بیف کے ہیں, بیف کے ہیں, چلیں جی. ہاں باقی چکن کے اور گلاب جامن بھی شاید چکن کے ہوں گے. تو وہ میں کمپیریزن تھوڑا سا یہ کروں کہ اگر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جس شہر میں جاتے ہیں نا اس شہر کے کھانے کا بات کریں. اسلام آباد میں آ کے آپ پلاؤ تو کھا سکتے ہیں, آپ چلیں شنواری بھی کھا سکتے ہیں, حالانکہ اسلام آباد کا کھانا نہیں ہے وہ, لیکن یہاں بریانی یا لاہور میں بریانی ڈیمانڈ کرنا بے وقوفی ہے کہ وہاں وہ بریانی کا وہ جگہ ہی نہیں ہے نا. اسی طرح سے کراچی میں بیٹھ کے اگر میں یہ کہوں کہ یار میں نان چنے کھانا چاہتا ہوں, کراچی والوں کے پاس نان چنے نہیں ہیں, لیکن کراچی والوں کے پاس بہت کھانا ہے. اسٹریٹ کننا نہیں ہے. ہاں کننا نہیں, کننا ہے ویسے میں آپ کو, لیکن اس طرح اچھا پائے ہے, ویسا نہیں ہے. پائے ہیں بہت اچھے پائے. کڑھائی ہے کراچی بہت اچھی کڑھائی بنتی ہے, پائے بہت لاجواب ہوتے ہیں. آپ نہاری بھول رہے ہیں, وہ تو ڈش ہی وہاں کی ہے نا. میں وہ ڈشز بات کر رہا ہوں. ہاں نہاری, حلیم, بریانی, یہ آپ کراچی میں ہی کھا سکتے ہیں تینوں ڈشز. اور ایون سے بہترین میں ایک مثال دوں آپ کو کہ یہاں پر پلاؤ بڑا مشہور ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ ان کمپیریزن کہ کراچی کی کسی عام سی دکان کا آپ پلاؤ اٹھا کے کھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یار وہ کرنگی میں 2 پلاؤ ہیں, ٹھیک ہے, پورے لاہور میں اور پورے اسلام آباد میں کسی جگہ وہ پلاؤ نہیں ہے. جو کرنگی کے صرف ایک ایریا میں 2 پلاؤ کی بات کر رہے ہیں. سر یہ جو بن کباب اندازہ لگا لیجیے. ابھی کرنی ہے مزید بات اس میں کرنی ہے. بن کباب آپ کسی عام سی جگہ پہ جا کے کھا لیں گے, جو کیونکہ وہاں پر کراچی کی سب سے اچھی بات جو میں نے محسوس کی کہ وہاں پر 60 روپے سے لے کے آپ 6,000 تک 10,000 تک کا کھانا کھا سکتے ہیں. ہاں کاسٹ کا فرق ہے. اچھا وہ ٹیسٹ کا بھی ہے بھائی, کاسٹ کا تو ایون لاہور اسلام آباد کی بھی بہت فرق ہے. اور دوسرا میں ایک بات بتاؤں کہ وہاں پر کاسٹ پہ آ گیا, ذائقہ نہیں نہیں ذائقے میں بات کریں گے. اب آپ دیر از اے ریزن, میری بات سنیں, دیر از اے ریزن کہ کراچی والے اپنی بریانی میں آلو ڈالتے ہیں. دیر از اے ریزن, اور وہاں پر ہم سب سے پہلے آلو نکال کے کھاتے ہیں اس بریانی میں سے, because it tastes so good. Exactly. اچھا میں ایک بات بتاؤں کیا ہوا, آپ کو لاہور میں کچھ پسند نہیں آیا؟ میں نے لاہور میں بہت زیادہ کھانے نہیں کھائے, لیکن جو کھائے ہیں ایسا نہیں کہ اچھے. لاہور کا باربیکیو کمپیریٹیولی بہتر ہے. توا چکن دیکھ لیں آپ. ہاں مطلب باربیکیو کمپیریٹیولی بیٹر ہے. مدثر توا چکن ایون جی وہ صحیح کہہ رہی ہیں, باربیکیو بہت اچھا ہے. دیکھیں ہمارے کراچی میں ہمارے پاس بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ لاہور میں ہمارے پاس بہت زیادہ وہ ایک تیز اور تیکھا باربیکیو کا وہ ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کریں, لیکن اگر آپ یہ بات کریں نا 10 کھانے کراچی کے اگر آپ رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں, میں صرف خالصتاً بریانی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا, کامن کھانے اگر آپ 10 کراچی کے رکھ لیں اور 10 آپ لاہور کے کھانے رکھ لیں, اچھا تو آپ ایزیلی 7-3 سے کراچی کو نہیں سمجھیے تو اب آپ بلکہ سر 8-2 کہیں گے. بنیادی طور پہ اسرٹ کر رہے ہیں آج. نہیں اس میں آپ یہ سمجھیں, اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ کراچی منی پاکستان ہے. ہاں ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہے. میری والدہ یہاں سے ٹریول کر کے کراچی گئی اپنی شادی کے بعد, اور وہاں پر بامبے کی بریانی کیسے بنتی ہے, سندھی بریانی کیسے بنتی ہے, اس کی لیئرز کیسے بنتی ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, شامی کباب کو بنانے کا سل بٹے پہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے, پنجاب کے لاہور کی بریانی منگوچیاں کیسے بنتی ہیں, پسندے کیسے بنتے ہیں, یہ بھی تو دیکھنا. لیکن کڑھائی ہمیں کھلا کے دیں لاہور والی کہیں سے. آلو کی بات کی لکشمی آپ والی کڑھائی ہمیں کھلا دیں صرف, اس سے بہتر ہوگی. خالصاً لاہوری. اچھا وہ بھی یہ مان گئے ہیں, پہلے یہ بھی نہیں مان رہے تھے. نہیں کڑھائی وہ تو خالصتاً لاہوری ٹیسٹ ہے جو آپ لکشمی کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ شنواری کڑھائی یا باقی کڑھائی ہیں وہ کراچی میں جس طرح کی بنتی ہے وہ یہاں نہیں ملتی. مطلب میں یہ بات نہیں کری کسی پرٹیکولر جگہ کی بات نہیں کر رہے, ہم اوور آل بات کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارے ایک دوست نے بنائی تھی لاہور والی. میں پھر آلو پہ آ جاتی ہوں نا ذرا. یہ جو آلو کی بات کریں, جو آلو کا ٹیسٹ ہوتا ہے بریانی کے اندر,
میں یہاں پر جگہ نہیں بتاؤں گی مگر معاملے کراچی کی بریانی، تو میں بیٹی کے ساتھ ہی میں نے کہا یار کراچی کی بریانی مطلب ایک کریونگ ہوئی، میں نے اسے کہا تو اس نے آرڈر دیا، تو اس نے کہا آپ کو آلو والی چاہیے؟ میں نے کہا ہاں آلو والی چاہیے۔ اب میں ویٹ کری ہوں ان کا بھائی کیا بس آ رہی، آخر میں پتہ ہے کیا آیا بریانی، اس کے اوپر ایک بوائلڈ آلو۔ ہاں میں نے کہا یہ اچھا آلو کے، اب میں نے اس کو لٹرلی انہوں نے وہ آلو الگ سے بوائل کر کے بریانی کے اوپر رکھ دیا تھا۔ نہیں تو مطلب لاہور میں سر کیا؟ ہم جس چینل میں ساتھ کام کرتے تھے اس کی کینٹین میں جو بریانی نما چیز تھی وہ آپ نے چکھی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے تھے؟ وہ جو کیفے والے تھے وہ کشمیر سے تھے۔ کشمیر سے تھے وہ کشمیر سے تھے تو کیا بنائیں گے؟ نہیں کراچی میں پٹھان اتنی اچھی بریانی بناتے ہیں، ایک کھارا در میں۔ اچھا میں ایک چیز یہاں پر کہوں گا، آپ دونوں کی مرضی سے اور ایک آپ سے اس پہ اتفاق چاہوں گا کہ عمر دراز گوندل صاحب جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، ہی از بیسکلی انکوالیفائڈ فار دیٹ۔ کیسے انکوالیفائڈ؟ He needs to, you need to stay there for at least a few months and then make a decision and then say something about the Karachi. چلیں اس کو آگے، اچھا ہم کر چکے ہیں، بنیادی طور پہ آپ ہارے نا، عمر دراز صاحب میں ایک سال آپ کیس کو ایڈجرن کر دیں، آپ یہ چیلنج ایکسپٹ کریں، اگلی عید تک آپ ایڈجرن کر دیں، آپ ایک مہینہ وہاں جائیں، پروگرام وہاں سے کریں، ہم کیونکہ آپ کی ہوسٹ ہیں، ہم مینجمنٹ سے نہیں کریں، چاہتے نا پھر آپ جا کے مطلب بلکہ ایک آدھ آپ وہاں اسٹریٹ فوڈ پہ کام کریں۔ اچھا اسٹریٹ نہیں میں وہ برنس روڈ والی فوڈ اسٹریٹ میں گیا ہوں ویسے۔ No, it's not just Buns Road. وہاں پر حسین آباد کی الگ ہے، وہاں پر کھاؤسے اور میمن فوڈ۔ میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ منی پاکستان ہے، وہاں پر آپ کو انڈین فوڈ سے لے کے بہاری فوڈ سے لے کے ہر طرح کے ایسے ویجیٹیرین جو ہے نا پورا کھانا خالصتاً ویجیٹیرین وہ وہاں مل جائے گا۔ ورنہ ہمارے ایک دوست انڈیا سے آئے اور انہوں نے کہا یار ویجیٹیرین میں نے چاول صرف لے لیتا ہوں، اور انہوں نے کہا سفید چاول لے لیتا ہوں میں، اور کچھ نہیں۔ اب وہ ویجیٹیرین ٹائپ تھے۔ ہمارے لاہور کی ایک بڑی مشہور کھانے کی جگہ ہے مسلم ٹاؤن کے قریب، انہوں نے کیا کیا، وہ چاول دیے، بوائل چاول ان کے پاس تھے، اوپر انہوں نے پالک گوشت کا نا پالک ڈال دی، وہ ایسے کرے، کہتا بھائی مجھے دہی کھلاتے ہیں۔ تو ہم ہر چیز کا ٹیسٹ ڈفرینٹ کر دیتے ہیں، آپ کو وہاں ہر ایریا کا کھانا الگ ملتا ہے۔ مطلب آپ نے کہنا ہے کہ میں نے ایک میمنی کھانا کھانا ہے تو آپ کھارا در سائڈ پہ جائیں گے، وہاں پہ بیٹھ کے۔ اور عمر دراز صاحب اتنا عرصہ رہنے کے باوجود پیدائش سے لے کے اب تک ابھی تک کراچی کے کھانوں کو مکمل طور پر میں بھی ایکسپلور نہیں کر پایا، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ مدثر بھی اس چیز سے اگری کریں گے، میں بھی نہیں کر سکی، نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا رقبہ جیتے نہیں ہیں، اس کا کوئی نتیجہ ناظرین ابھی تک نہیں ہے، اس کو ہم ایڈجرن کر رہے ہیں کیونکہ مجھے کہا گیا کہ آپ ذرا کراچی جائیں تو چلیں ٹھیک ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ ہم نے کہا جج چینج کر دیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اگر مجھے ویسے ہم نے ان کو فیس سیونگ دی ہے، اگر کراچی مجھے جانے کا کہا گیا تو ہاں میں ٹھیک ہے چلا جاؤں گا۔ بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے عید کے موقع کے اوپر، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ مدثر بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ستی صاحب کے ساتھ کام ظاہر آپ نے اکٹھے کیا ہے، یہ جو آخری گھنٹے کے 5-7 منٹ ہوتے ہیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے یہ بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، یہ غائب ہو جاتے ہیں جب خاص کر ہیڈ لائنز کا ٹائم ہوتا ہے 55-56 منٹ پہ، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اچھا نہیں، اتفاق ایسا ہے کہ میری دوستی کو 11 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے کام اکٹھے نہیں کیا۔ نہیں، ہم جس چینل میں اکٹھے ہوئے تھے وہ کام پہلے سے ہونے سے پہلے پوزیشن ہی نہیں ہوا کہ یہ کہیں اور پہ چلے گیا، میں بھی کہیں اور چلا گیا۔ اچھا مدثر ہم نے ویسے شوز وغیرہ کچھ کیے تھے لیکن وہ ڈیفرنٹ تھے۔ ہاں وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہ نیوز کا اس طرح سے، تو ہمارا تعلق زیادہ ہے، بات چیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کام کے حوالے سے الحمدللہ جو آپ نے بھگتا ہے میں ذرا ستی صاحب سے پوچھوں پھر وہ آپ نے ستی صاحب یہ آخری 5-6 منٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ میری وہ نازک موڑ ہوتا ہے، کہتے ہیں پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، یہ آخری گھنٹے کے 5-6 منٹ کی کون سا نازک موڑ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے؟ یار میری بات سنیں، اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں کل بھی تذکرہ کر رہا تھا، سہیب صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ہمارے کام کر چکے ہیں، تو ایک دفعہ وہاں پر جس چینل میں ہم ساتھ تھے تو وہاں پر تھوڑے مشکل حالات تھے، کچھ ٹرمینیشنز وغیرہ ہوئی تھیں، تو میں جا کے کینٹین میں بیٹھا ہوا، تو کسی اور کو میرے خیال میں سمینہ پاشا تھیں یا شاید مدیہ مسعود تھیں، ان کو بٹھا کے میں آیا، بس وہاں پر چائے پی رہا ہوں، تو آ کے کہتے ہیں کہ یار ستی یار کچھ تو خیال کیا کرنا یار، مطلب پتہ ہے کیا حالات ہیں یہاں پر اس کے۔ میں نے کہا سہیب صاحب کم از کم یہ دکھ تو نہیں ہوگا کہ کام کرتے ہوئے نکالا گیا۔ تو یہ اس کے اندر چیز ہوتی ہے کہ کام آ جائے تو کریں، اور ہمارے کئی ایسے دوست ہیں، آپ یہ اگر آپ اپنی امیجنیشن یوز کریں گے کہ جو کوئی ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی تھی، آئی یوز ٹو بی دا ون جو کہتا تھا کہ اچھا تو کر رہا ہے، اس کو کنٹینیو رہنا، اور کئی ایسے دوست تھے جو 2 گھنٹے پہلے کوٹ پہن کے آ جاتے تھے کہ سر یہ ٹرانسمیشن میں زیادہ اچھی کر سکتا ہوں، if you remember۔ اور ان کو کام کو شوق ہوتا ہے۔ اچھا ناری صاحب یہ بتائیں کہ عمومی طور پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ عید والے دن نا خاص کر ایک سونا بھی بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، شاید ان کی عید منانے کا سونا گولڈ
नहीं, जैसे मैं सोने की मुराद जो है सोने की बात कर रहा हूँ। तो आप ईद वाला दिन जब ज़रा आपके ऑफिस पे नहीं होता होगा, उस दिन शो भी नहीं होता, छुट्टी होती है, तो छुट्टी और ईद पे मेहमान भी होती हैं, बनाना वो खुद बता रही हैं, बनाना भी कुछ नहीं होता। मेहमान तो होती हूँ, लेकिन ये कि सोना नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है ऑनेस्टली, ईद पे सोना बिल्कुल भी बहुत फजूल नहीं। ईद पे आपने सो दिया तो फिर ईद की अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वैसे। नहीं, मैं इसको मैं सख्त नापसंद करती हूँ ऑनेस्टली। द रीजन इज कि यार ईद है, ठीक है ना, हम पूरा साल हम अपने वैसे ही प्रोफेशनलिज्म में, अपने जो हमारे काम है उसमें हम बिजी होते हैं। अगर ईद का दिन हम अपनी फैमिली के साथ ना मनाएं, फिर हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि आपकी ईद की सेलिब्रेशन जो है उसको आपने किस तरह से सेलिब्रेट करना है, ईद का एसेंस क्या है, कुर्बानी क्या है, आपने फैमिली से मिलना है, आपने रिश्तेदारों से मिलना है, आपने एंजॉय करना है। अगर मैंने दिन सो के गुजार दिया तो मेरी बेटी भी मेरे साथ। लेकिन नादिया, अगर वो जो ईद उल फितर होती है, ईद उल फितर में तो नॉर्मली ये होता है कि खवातीन रात गए तक जो शॉपिंग वगैरह करती हैं, या हम अक्सर देखते हैं चांद रात, बल्कि सुबह अजान हो रही होती है फजर की, तब उसके बाद वापसी होती है, तब तो मेरे ख्याल में खवातीन थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ईद के दिन उन्होंने वो जो शॉपिंग की होती है वो पहनना भी तो होता है। आदमी हजरात तो शायद सो जाते हो, मर्द हजरात आई मीन शायद, लेकिन जो जिन्होंने कुर्बानी खुद करनी है वो कैसे? नहीं, मैं कभी भी अदरवाइज भी ईद की भी बात कर रही हूँ, फिर ईद का सेकंड डे भी है, थर्ड डे भी है, लेकिन खवातीन पे ऑनेस्टली घर की जिम्मेदारियां तो होती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, चाहे वो वाली जिम्मेदारी नहीं होगी मुझे मुझ पर कि मैंने कुकिंग करनी है या ये करनी है, लेकिन मिलना मिलाना है, बहनें हैं, मदर हैं, सबके साथ जाना है, एंजॉय करना है, फिर ये सारी चीजें हैं, मगर सोना मजा नहीं आता। अच्छा, मजा नहीं आता। सती साहब, एक मुझे ये बताएं कि मतलब आपको, मैं बूढ़ा आपको नहीं कहना चाह रहा, चंद साल पहले की जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, फ़ोन नहीं था, इंटरनेट की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो खासकर देहात के अंदर जिस तरह आप कोटी सतिया से आपका ताल्लुक है, वो बड़ी एक अपनायत वाली, लोगों का मिलना जुलना, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। जी जी। अब कितना फर्क आ गया ये टेक्नोलॉजी की वजह से? वो कराची रहता है, क्या इतना संजीदा सवाल, वो कराची नहीं, मैं इल्मी जवाब दूंगा, मैं इल्मी जवाब दूंगा, जंगल में रहता था। नहीं, मैं इल्मी जवाब, इतनी इल्मी सवाल भाई बात ये है कि ये सही कह रहे हैं मुदस्सिर नोज़ मी वेल कि मैं कराची में सारी ज़िंदगी रहा, पैदाइश मेरी वहीं की है, लेकिन एक चीज़ आप वैसे भी देखें कि हमारी इंटरेक्शन अब आपस में किस वक्त होती है, जब घर में लाइट ना हो और वाईफाई ना चल रहा हो। और ये अलमिया हर जगह का है, ये किसी शहर और देहात में नहीं है। देहात में तो फिर भी ये होता है कि कई जगहों पे अभी भी वाईफाई की सहूलत नहीं है, डेटा चलता है, और बाज़ औक़ात अगर लाइट चली जाए तो उसमें ये होता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं तो वो जनरेटर उनके नहीं चलते, तो सिग्नल्स नहीं आते, तो वहाँ पर जल्दी सोना जल्दी उठना अब भी है। फजर की नमाज के बाद वो लोग नहीं सोते और शाम को मगरिब के साथ खाना खा लेते हैं, ये अभी भी है वहाँ पर रिवायत। तो गांव देहात में ये सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ, रील्स वगैरह देखने के मामला आ तो पड़ा, ये भी मुदस्सिर भाई लेंगे, लेकिन शहरों में ये चीज़ ज्यादा भाई, वहाँ तो 11 बजे आधी रात हो जाती है। मैं कुर्बानी से मुतालिक आपको एक बात बताऊं कि अभी भी गांव में जो कुर्बानी होती है वहां पर आप कसाब नहीं ढूंढते। वहां पर ये होता है कि अभी उमर के घर पे कुर्बानी है, चलो सारे चले गए, अभी मुदस्सिर के घर पे सारे चले गए, अशफाक के घर पे सारे चले गए। वहां पर अभी भी उस हिसाब से होता है, यानी कि जानवर शुरू से लेके पालते हैं और उसके बाद उसको कुर्बान करते हैं। हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है शहरों में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम 5-6 दिन पहले लेंगे मैक्सिमम, फिर बच्चों के साथ थोड़ी उसकी होगी, तो इट्स डिफरेंट। अच्छा मुदस्सिर भाई, फर्क नहीं पड़ा देहात के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी से? देहात पर फर्क पड़ा है, लेकिन वो जो जितनी स्पीड से हम शहरों में फर्क पड़ा है वैसे नहीं है। अभी भी बहुत सी ऐसी रिवायत है, जैसे ईद का त्यौहार है, तो ईद के त्यौहार में जो आपके इतना सजा हुआ है, आज भी वहाँ दुकानें उसी तरह सजती हैं, शहरों में नहीं सजती हैं उसी तरह से। वहाँ वो जो बच्चे हैं वो ईदियाँ लेके आज भी वैसे ही मोहल्ले की दुकानों पे जाते हैं जैसे हम जाया करते थे। मैंने खुद एक्सपीरियंस अभी छोटी ईद पे किया और मैं देख रहा था, लेकिन यह कराची में मैं वैसी चीज़ नहीं देखता। बच्चों का वो तैयार होना, वो बच्चियों ने वैसे अपने बैग्स पर्स लटकाए हुए, लड़के जा रहे हैं ऐनक लगाई, वो अभी भी है। थोड़ा सा फ़र्क उसमें ज़रूर आया है, लेकिन जो मोबाइल आया वो है टीनेजर्स के पास। ठीक, जो 11-12 साल के बच्चे, 13 साल के ना, वहाँ उनके पास मोबाइल 14 साल के नहीं है। वो बच्चों की ईद डिफरेंट है उसी गांव में, उसी छोटे शहरों में। और जो इससे बड़े बच्चे हैं वो कदरे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, वो रील्स और टिकटॉक और इन चीज़ों में। बच्चों वाली ईद जो 12-13 साल के बच्चे हैं उनकी ईद अभी भी वैसी है। आपको थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर, थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन वैसा रंग है। शहरों में पहले भी मुख्तलिफ थी ईद, लेकिन बच्चों की आज भी खुशी होती है, उनको आज भी वैसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। अभी सती साहब भी शॉपिंग करवाई होगी, हमने भी शॉपिंग करवाई बच्चों को, वो आज भी खुश होते हैं, वो पहन के भी खुश होते हैं। शहरों में भी वैसे मैं आप बड़ी ज़बरदस्त आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, दिल तो ये चाह रहा है कंटिन्यू करें, लेकिन ब्रेक का वक्त आ गया जी, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए अगर आप कंपैरिजन करें तो आज लोगों के पास बेहतर लग्जरीज हैं, आज बेहतर उनका रहना, उनका खाना पीना, उनका पहनावा बहुत बेहतर हो गया, लेकिन जब लोगों से बात करेंगे ना उसके बावजूद ये तासुर आएगा जैसे वो पता नहीं बहुत ही मुश्किलात नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई बस महंगाई है तो सभी को इनकार नहीं है। भी हमारी बढ़ गई है ना, हमने लग्जरियस लाइफ को एक एज एन ऑप्शन था लेकिन हमने उसको एज ए मैंडेटरी ले लिया है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये बात ठीक है, हमारा जो बचपन था ना, मिडिल क्लास फैमिली, जब ईद पे कपड़े बनते थे तो खुशी की इंतहा नहीं होती थी ना, रात में जाग के, और रात में नींद नहीं आ रही कि सुबह वो कपड़े पहनने हैं। इवन अगर स्कूल का नया सेशन है तो आपके पास नई स्टेशनरी, आपका नया वो जो किताबों की वो तस्वीरें नहीं देखना, तो वो आपको जल्दी से स्कूल खुले और हम ये सारा। लेकिन आजकल के बच्चों को आप इतना फ्रीक्वेंट नए उनके पास ड्रेसेस होते हैं और इतनी फ्रीक्वेंट उनके पास हर चीज होती है, मतलब मुंह से निकालते हैं और आप उनके सामने रख देते हैं। वो हर दूसरे दिन वो शॉपिंग पे जा रहे होते हैं, वो अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज नॉट अबाउट ओनली थैंकलेसनेस, वो मेरा ख्याल है वो चार्म खत्म हो गया है। वो जो एक अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ ना कि इतना ज्यादा इजी एक्सेस है ना कि उनके सामने उनको ईद पे नए कपड़ों का कोई चार्म नहीं है। अब मैं अगर बेटी को कहूँ ये भी ले लो, ये भी ले लो, इट्स ओके, ले लिया ना, बस ना, मेरे पास ये भी रखा हुआ है, मेरे पास ये भी रखा हुआ है। और हम होते थे तो हम कहते थे हाँ ईद पे तो हम मैक्सिमम शॉपिंग कर लें क्योंकि ईद है तो पता नहीं उसके बाद कब शॉपिंग हो। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बड़ी फ़र्क आई है जिसकी वजह से वो उसकी वो अहमियत ख़त्म हो गई है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर अभी वो जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुत बातें सुन लिया, कुछ शेर शोर भी सुन ले, मैंने कहा मैं इसके बाद आ रहा हूँ। सिर्फ उसमें मैं आपको एक चीज़ सिर्फ ऐड करूँ, ये दो कंपनीज के मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि वो बंद हो गई हैं, इसलिए आपकी मार्केटिंग में फ़र्क नहीं पड़ा है। एक पोल्का और एक यम्मी। हमारे लिए वो अयाशी थी, आइसक्रीम खाना, और आज के बच्चों के लिए वो रात को ब्रेड डबल रोटी लेने जाते हैं ना, तो बाबा आइसक्रीम लेनी है तो बाप भी उठा के या माँ भी उठा के दे देती हैं। हम तो अयाशी में वो ये तसव्वुर होता था ना कि आइसक्रीम मिलेगी, वो साल में 2, 3, 4, 5 बार हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वो नहीं होती थी। अब ये बहुत सी नॉर्मल चीज़ें हैं, बिल्कुल जो नादिया बात करी ना, वो अब लोगों की फिर भी जो आप बात कर रहे हैं, जो हमारी अयाशी थी वो अब कहते हैं ज़रूरत हो गई है। तो सहूलियात वाली बात तो बहुत बात की, बिल्कुल ठीक है। वो मुझे कह रहे हैं कि मैंने कहा सतीश साहब बहुत अच्छे शेर पढ़ते हैं, उनसे बाद में सुनेंगे, क्योंकि अब मैं शुरू में बायस का इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर पहले ही आ गया ना कि मैंने कह दिया हमारी महफिल की वो जान है, हमारे भाई हैं। तो नहीं, वहाँ से शेर आप सुन लें, मुझे तो नहीं याद हो। एक चीज़ मुझे बताएं गोंदल साहब, बाकी सब तस्करा कर रहे थे, आप खाना आप बना लेते हैं? नहीं, मैं खाना नहीं बनाता। नहीं बना सकते? अच्छा, आई लिव्ड इन बैंकॉक, एक टीवी चैनल में मैं था, तो वहाँ पर रहते हुए मैंने खाना बनाना बहुत अच्छा सीखा जो आज तक कंटिन्यूड है। तो खाना सीखा है वहाँ रह के सारे पाकिस्तानी जिम्मेदारी आज भी खाने की आपकी है। हमें कैसे पता चलेगा भाई? यू कैन ट्राई इट समटाइम्स इन नहीं, आप सच नहीं, जो आप रात 2 बजे कहते हैं, आप इनवाइट करें यार, मैंने आपको इनवाइट किया था। मुझे एक बात बताएं, उमर दराज गोंदल साहब जब यहाँ पर आए, मैंने इनको कहा कि भाई आप तशरीफ लाइए, आपके लिए अच्छी सी चाय, और वो चाय सिंपल चाय नहीं साहब ये 2 बजे जो आप मुझे कॉल या मैसेज करते हैं कि चाय पे आ जाएं, ये आज हमारे जो कुलीग्स हैं, मौजूद मेहमान हैं, ये ऐलान करें ना, अभी जो खाने की भी पता चला है कि आपको बहुत अच्छे कुक या शेफ हैं। नहीं, आप तो बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं भाई। मुझे 2 साल हो गए, कभी इस बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि आप आएं और मैं आपको चाय खुद बना। 2-2:30 बजे आप जगह पे आ जाएं, ये जना सुपर में आ जाएं, सुपर में आ जाएं, वहां पे बैठ के नहीं, सबको इनवाइट करूंगा। चले अब ये कोई ईद तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत आप गुजार के एक बार दोबारा रूटीन में जब आएंगे तो सतीश साहब हम आपकी तरफ फिर आएंगे इंशाल्लाह। तो मुदस्सिर भाई ये बताएं कि उमूमी तौर पे जो शेर व शायरी है, ज़ाहिर है उससे शगफ तो होता ही है। किताबें शताबें पढ़ने का तो अब उस तरह, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, अब उस तरह से किताबों का वो हार्ड कॉपी तो नहीं, पढ़े भी तो बहुत। तो शेर व शायरी शेर कहते हैं? नहीं, शेर तो ये तकरीरों में बस कहते रहे, बस तकरीरों में कहते रहे। कभी उस दौर में कुछ 1-2 चीज़ें लिखी थी, बहुत ज़्यादा नहीं। नसर में वो वाला वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रखने चश्मा यहीं से मुझसे शहबाज शरीफ साहब ने ले लिया है। अब वो शहबाज शरीफ साहब ही पढ़े, जैसे फैज साहब ने कहा था ना कि नूरजहां का हो गया, और क्या गजल जो है अभी नूरजहां, आपने वो नज़्म नूरजहां की है, तो अब वो शहबाज शरीफ साहब का ही है, वो जो भी नामालूम शायर होगा। तो वो शेर ऐसा सच नहीं, पढ़ने में जरूर। किस किस्म की शायरी पसंद करते हैं? फैज साहब को पढ़ना, फराज को पढ़ना, रोमानवियत, मज़ाहमत। रोमानवियत भी आप पढ़ते हैं। अब मोहसिन नकवी, बहुत कम लोग जो है वो सिर्फ समझते हैं मोहसिन नकवी शायर की बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी शायर की बात, क्योंकि आजकल शहर में मोहसिन नकवी साहब का हवाला देना भी खुद एक अपना तारुफ। नहीं, वो इंटरनेशनल मशहूर है मोहसिन। हम शायर हमारे भी शायरी की बात कर रहे हैं। नहीं, वो मेरे मोहसिन भी रहे, मेरे बॉस भी रहे, मोहसिन नकवी साहब। तो ये जो मोहसिन नकवी, मैं शायर की बात करूँ, वो तो मुख्तलिफ शौरा को अच्छा शेर
कोई भी कह रहा हो वो हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो अच्छा लगता है। नदीर साहब, आप लिटरेचर से और पढ़ने पढ़ाने से शगफ, ज़रा ये मीडिया के सब लोग हैं लेकिन मैं ज़रा ज़ौक जानना चाह पहले रहा तो काफ़ी ज़्यादा था, अब नौकरी और सारी जिम्मेदारियाँ ये वो इन चीज़ों से कम हो गया है। शायरी भी एक ज़माने में बहुत पढ़ी थी, अभी भी कभी कभी मौका मिलता है तो ज़रूर पढ़ते हैं। अमजद इस्लाम अमजद फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, एंड परवीन शाह के। इजाज़त हो तो अमजद इस्लाम अमजद का एक शेर। वाह वाह वाह, चले आपने देखा, मैं कहे बिना उन्हें शेर सुनाया, फिर हमें भी तैयार करें। हाँ बिल्कुल, अमजद इस्लाम अमजद का एक शेर है और वो उस वक्त समझ में नहीं आया था जब पढ़ा था, अब समझ में आता है कि क्या था। समय के समंदर कहा तूने जो भी सुना पर ना समझे, समय के समंदर कहा तूने जो भी सुना पर ना समझे, जवानी की नदी में था तेज पानी जरा फिर से कहना। वाह 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 वाह, क्या बात है। उनकी वो जो कॉलेज की लड़की वाली नज्म थी, मैंने वो पंजाब यूनिवर्सिटी में सुना होगा, ये समझी हो। अच्छा, कहने लगे एंड है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त हयात थे, तो कहने लगे कि अब मैं ये सुनाता नहीं हूँ, तो वो उधर ओरिएंटल कॉलेज में थे, उन्होंने खुद सुनाई। फिर वहाँ वो देखे वो कॉलेज के बच्चे भी उनके सामने थे, बड़ा ज़बरदस्त था। सती साहब, वक्त खत्म हो रहा है, तो जनाब कोई शेर व शायरी सुनाए। मुदस्सिर साहब से पहले नहीं, वो निकालते हैं, आप निकाल रहे हैं। अच्छा जी, हमारे प्रोफेसर साहब थे उर्दू के यहाँ पर इस्लामाबाद में ही, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो एतबार साजिद साहब, एतबार साजिद, उनका भी इंतकाल हुआ कुछ अरसा पहले, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। तो उनका एक शेर या कता कहूँगा जो मुझे बहुत पसंद था जी, कि तुम्हें जब कभी मिलें फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो, तुम्हें जब कभी मिलें फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ मुझे एक शाम उधार दो, वाह वाह वाह, मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सकें मेरे खालो खद, मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सकें मेरे खालो खद, मुझे अपने रंग में रंग दो मेरे सारे जंग उतार दो। वाह वाह, देखा आपने कैसे महफिल की जान है। सती साहब शेर सुनाए। इसमें अच्छा, वो आप कह रहे थे कि वो हम भी अमजद इस्लाम अमजद से फरमाइश की, कहते यार कुछ और भी सुन लिया करें ना। वैसे ये चीटिंग है, मैं इसलिए निकाल लिया। ये चीटिंग है, ये देखिए जरा इसको। वो अब फिर फैज साहब को शुरू कर देंगे, वो फिर तवील हो जाएगा। नहीं, आपने जिक्र किया तो मैंने इसलिए वो निकाल ली। तो गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक जज्बे, वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। कुछ इस तयक्कुन से बात करती थी जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो। वो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से मैं ये बातें बहुत से बरसों से सुन रही हूँ। मैं साहिलों की हवा हूँ, नीले समंदरों के लिए बनी हूँ। वो साहिलों की हवा सी लड़की जो राह चलती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। क्या बात है। वो कल मिली तो उसी तरह थी, चमकती आंखों में शौक जज्बे, गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट के जैसे चांदी पिघल रही हो। मगर जो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी कि सदियों से दश्ते जुल्मत में चल रही हो। इसके साथ ही मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन इस प्रोग्राम की एंडिंग नहीं हो सकती। मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, मुदस्सिर इकबाल साहब का, नातिया मिर्ज़ा साहब का और इशफाक सती साहब का आपका शुक्रिया अदा करूँगा। नाज़रीन, आप इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुबारक दिन को पाकिस्तान के लिए और आपके लिए मुबारक साबित करे, अपने ईद के मौके पे ख़ासकर वो आपके आसपास लोग जो शायद उतने प्रिविलेज नहीं हैं या बहुत चीज़ों से शायद उस तरह से उन तक एक्सेस भी नहीं है, उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा। आपके लिए इसी दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।